بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں وقت کی قلت کے باعث ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی موضوع کو دوبارہ سے اس پر گفتگو کیجئے کہ یہود کا اسلام کی دعوت کے سلسلے میں رویہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جیسا کہ ان کے رویوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کا رویہ اپنے سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رہا ہے۔ اس حد تک آگے نکل گئے تھے کہ اب کوئی نبی ان کے اخلاقی پہلو کو درست کرنے آتا اور ان کو یہ بتانے آتا کہ شریعت کے جو ظاہر کے احکام ہیں ان کے اندر یہ روح ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ، یہ کیا رویہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن وہ تمام کام حرام تورات کی روح سے، حتیٰ کہ ان کے فقہا نے یہ کشید کیا ہوا تھا کہ آپ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے متی کی انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ کسی کی مدد کر دی، غریب آدمی کی، تو سارے کے سارے ان کے فقہا اور علماء ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو رسول ہو ہی نہیں سکتا، سب کے دن شفا دیتا ہے، یہ تو ہفتے کے دن کام کر رہا ہے اور کسی کو شفا دے رہا ہے، یہ جو دم کر رہا ہے یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے یہ تو روا نہیں ہے، تورات کے حکم کے خلاف ہے۔ تو مسیح علیہ السلام نے ان کی اس فقہ کی تردید کی ہے کہ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی انسانی فقہ ہے، اس کو شریعت کے احکام سے الگ کر کے بیان کرو۔ جو ہی اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو ان کے یہ سارے علماء مسیح کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یعنی کوئی عام آدمی نہیں ہوا، یہودی ہے نا مسیح علیہ السلام، اللہ کے رسول ہیں، سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، مریم خود یہودیہ خاندان سے ہیں، یہودی خاندان یعنی آئے بھی انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا تو چلو اس سمجھ میں آیا ان کا کہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان کر رہا ہے کہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ یہ جو پچھلے انبیاء اپنے ہی ان کے اندر سے آئے ہیں ان کو قتل کیوں کرتے تھے؟ مسیح علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، یعنی جس نے بھی اخلاقی ان کی خرابیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر رہے ہیں، سورہ بقرہ ان کی فرد قرارداد جرم بیان کر رہی ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں اور ہمیں ان خرابیوں سے کیسے بچنا ہے۔ یعنی وہ ان خرابیوں کی وجہ سے وہ اس منصب سے اتارے گئے ہیں، امامت کے منصب سے اب معزول کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ اسلام کی دعوت کو اب خراب کرنے کے لیے ان کے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے یا وہ بندے بھیج دیتے جا کے یہ فلاں سوال کرو، تو یہ سارے سوالات زج کرنے کے لیے ہوتے، بعض اوقات آپ کی تحقیر کرتے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ رائینا کہتے، یعنی انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا آغاز ہی میں کہ ماننا نہیں ہے، ہرگز نہیں ماننا۔ ماننا تو انہوں نے یحییٰ کو بھی نہیں ہے، ماننا تو مسیح کو بھی نہیں ہے۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رویہ ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ کیا طریقہ اختیار کیا کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے اور منہ کو تھوڑا مروڑتے اور لفظ کو رائنا، یہ مجلسی لفظ تھا۔ مجلسی لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ کسی کی بات اگر واضح نہ ہوئی ہو تو اس کو توجہ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کہا جاتا کہ رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھوڑی دہرا دیجئے۔ تو یہ رائنا کو رائینا، اے ہمارے چرواہے کہا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مسلمانوں کے لیے حرام ٹھہرا دیا کہ اب تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ دوسرا لفظ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ سمعنا و اطعنا، یہ صحابہ کرام کہتے تھے، ہم نے سنا، ہم مانتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے تو نہیں ماننا، تو انہوں نے لفظ کو سمعنا کہا، سننا، ہم نے سنا ہے۔
اور اس کو زبان کو تھوڑا توڑا مروڑا اور صحیح نہ کر دیا اطعنا کو، یعنی ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یہ مذاق اور تحقیر ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس قوم کی جو باتیں ہیں، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ واضح کر رہا تھا کہ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ساری ان کی چیزیں بتائی یہ جا رہی قرآن ہیں۔ مجید کی آیات میں لکھا ہے۔ اچھا، تو یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی تحقیر آمیز جو ہے وہ لہجے اختیار کرتے رہے ہیں، یہی کام کرتے رہے ہیں۔ قریش کے لوگ خالص لوگ تھے، کفر میں بھی خالص ہیں، ایمان میں بھی خالص ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اب کچھ لوگ آتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران اور جو صورتیں ہیں ان کے اندر ہمیں منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ مدینے میں آ کے یعنی پہلی دفعہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ منافقین بھی ہیں، کوئی تیسری مخلوق ہے جو آ گئی ہے۔ یہ کوئی ایران سے، جاپان سے، امریکہ، افریقہ سے نہیں آئی ہوئی، بلکہ یہ قوم یہود کے اندر سے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آ کر نمازیں پڑھ رہی ہے، وہ روزے رکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پیچھے جو قوم ہے یہود کی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئیں، تو یہ ان کو واپس جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم تو اس لیے کوئی یعنی یہ کام اختیار کیا ہے کہ چلیں نیا دین ہے تو نیا دین ہے اور پرانے ہم ہیں، ذرا مکس چرچا سا بن جائے اور ہم اس ملک میں اچھے طریقے سے رہ سکیں، اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے وہ رہن سہن چلے، ہم دونوں میں برابری سی، برابر سرابر سا کر کے ہم چلتے ہیں، تاکہ دونوں طرف سے باتیں جو ہیں وہ مخالفت دونوں سے بنی رہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات منافقین کی طرف سے رویہ، ان کے علماء کی طرف سے یہ رویہ ہوا کہ وہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایمان قبول کر لیتے، یہود کے علماء۔ لیکن جب شام ہوتی تو کہتے کہ ہم پلٹ رہے ہیں، بھائی ہم نہیں مانتے، ہم میں یہ خرابیاں ہم نے اسلام میں دیکھی ہیں، ظاہر ہے لوگوں کے ہاں شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں نا۔ اچھا، یعنی جب اسلام قبول کر لیا ہے اس کے بعد اگر چھوڑیں گے تو لوگ کہیں گے اس کو مسئلہ تھا، کوئی اس میں مسئلہ ہے، ورنہ یہ علماء، علامہ صاحب ہیں، یہ فضیلت الشیخ ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں یا جو بھی ہیں، یہ کیوں چھوڑ دیتے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا ہے۔ عوام کو متنفر کرنے کے لیے یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ شکوک و شبہات بڑھ جائیں، اور جو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، تو برگشتہ ہو کے چھوڑ وہ بھی کہیں کہ یار ہم نے کہیں غلطی تو نہیں کر لی اسلام لا کر۔ تو اسلام اور کفر کا یہ کھیل بھی یہود نے اختیار کرنا شروع کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی تحقیر کر رہے ہیں اور یہ حربہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور منافقین بھی گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جمگھٹ سا بن گیا ہے وہاں پر مدینے کے اندر۔ اچھا، نماز فرض ہو گئی ہے، نماز کی ابتدا ہو گئی ہے، جمعہ پڑھا جا رہا ہے اور 5 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد بلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اذان کا طریقہ سجھایا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی سچا خواب ہے، ہم اذان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اذان شروع ہو گئی ہے۔ اب اذان مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اذان کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ اذان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے الفاظ، حالانکہ وہ توحید کا پیغام ہے، تو ان الفاظ کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ ایک مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے، فرشتہ لے کے آ رہا ہو اور آپ پر وہ اتر کر آپ کو کتاب پکڑا دے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ مائدہ میں بیان کی، سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جتنی نشانیاں تھیں یہ ان کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ وہ جو نبیوں نے دکھائی ہیں، یہ جو نبیوں نے دکھائی ہیں، انبیاء ان کے پاس جو نشانیاں لے کے آتے تھے، تو کیا یہ نشانی پر ہی مانتے ہیں؟ اگر یہ نشانی پر مانتے ہیں تو مسیح کو یہ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ ان کے آباء و اجداد ہی کہہ رہے ہیں نا۔ یہ بات یہود کے جو ہے وہ حربوں میں سے ایک تھی۔ علامہ
شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ایک بات ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کی ہے، سیرت میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو یہ 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل اصل جو ہیں وہ عربی تھے، عرب کے ہی رہنے والے تھے، عرب کی نسل سے تھے۔ اچھا، تو یہ انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے اپنی کتاب میں۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کے مطالعے سے، قرآن مجید کی نصوص سے درست معلوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید جب کہتا ہے اے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کی اولاد۔ ٹھیک ہے، اولاد یعقوب کا مطلب نسل عرب نہیں ہوتا، عرب کی جو نسل ہے وہ اور ہے، بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کو بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب نہیں کیا جائے گا، بلکہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جنرل اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب کہتا ہے، اور جب خاص نسلی یہود کو مخاطب کرتا ہے تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک بات تنبیہاً میں نے عرض کیا۔ اچھا محسن صاحب، اسی دوران ایک بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ تحویل قبلہ والا واقعہ پیش آتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس کا پس منظر بتائیے، اور اس کا مقصد کیا تھا، یعنی اس قبلے کو چینج کیوں کیا گیا اور کیا اس کا پس منظر ہے؟ یہود سے امامت چھین لی گئی ہے، ان کو اس امامت سے کہ جو دنیا کے اندر توحید کا پیغام اور اللہ کا پیغام دینا ہے وہ اس پر سے معزول کر دیا گیا ہے۔ اب ایک نئی امت جو اس پیغام کی حامل ہے اور اسی طرح کی فضیلتیں، اسی طرح کے عہد اور میثاق کے ساتھ جو یہود کے ساتھ اللہ نے باندھا تھا، ایک نئی امت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچ کی امت بنایا، امت وسط بنا دیا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو۔ یہ گواہی کون سی ہے؟ یہ گواہی بعض ہمارے لوگوں نے اس سے حاضر و ناظر نکال لیا ہے، حالانکہ اس آیت میں یہ بات تھی کہ میں نے پیغام دیا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو پیغام دے دیا ہے دین کا، اور اب صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ نے امت بنا دی ہے یہود کو معزول کرنے کے بعد، یہ تو رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں بھی یہ لیا تھا نا، وہ گواہی لی تھی کہ کیا میں نے گواہی دے دی ہے، پہنچا دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو دین کا گواہ بن کے اٹھی، یعنی یہ درمیان میں ہے، ایک طرف رسول ہے اس نے ان کو پہنچانا ہے اور انہوں نے آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ ہیں اس گواہی کا جو مصداق ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ 143 نمبر آیت ہے، یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام جو امت مسلمہ اب نئی امت بنا دی گئی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ تمام احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ عمل میں لائے ہوئے ہیں۔ نماز کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ حکم بیت المقدس کی طرف اس لیے دیا تھا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے سچے ایمان والا کون ہے، بے شک تمہارے اوپر یہ بڑا بھاری تھا۔ اس میں آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسماعیل کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جی، ان کا بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے یہود کو کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے، جو میرے رسول پر ایمان لے آئے، ان کے لیے یہ نسلی کعبے اور نسلوں کے ساتھ منسلک چیزیں صحیح، یہ کسی اعتبار کی کس طرح وہ اہمیت نہیں تعصب سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ تعصب سے آزاد ہیں، اور یہ دیکھیں کہ تمہارے قبلے کی طرف ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عمر بھی پڑھ رہے ہیں، عثمان بھی پڑھ رہے ہیں، علی بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی عقیدت و محبت وہ ابراہیم کے قبلے کی طرف ہی ہے، عقیدت بھی ان کے ساتھ ہے، محبت بھی ہے، وہ ان کے آباء و اجداد کا قبلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے اس کو مل کر بنایا، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس میں ربنا وبعث فیہم رسولا،
ہم میں ایک رسول مبعوث فرما تو رسول آ گئے ہیں، لیکن قبلہ بیت المقدس ہے۔ یہود کو یہ دکھایا گیا کہ اب میں ان کو یہ کہوں گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو یہ کر رہے ہیں، اور 17 مہینے 16 مہینے قریباً انہوں نے نماز پڑھی ہے اس طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ ہم نے تمہارے ایمان کو آزمایا، بلا شبہ یہ بڑی بھاری آزمائش تھی، اور صحابہ کرام پورا اترے ہیں بغیر کسی تعصب کے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں جو بات ہے وہ جانتا ہے کہ نماز اور حج یہ قبلہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، ہمارا حج وہاں ہوتا ہے تو ہماری نمازیں بھی اسی طرف ہو جو پہلے تھا۔ اور یہود یہ اس قبلے کی وجہ سے وہ اپنے تابع ہی ایک قوم سمجھتے تھے نا ان کو، کہ قبلہ ہمارا ہے۔ یہود کے ذہن میں یہ تھا کہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں کہ رسول نیا ہے، دعوت نہیں ہے، تو قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، تو ہمارا قبلہ ہے تو ہمارے تابع ہی ہوگے تم۔ اپنی ایک فوقیت انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اس اذیت سے نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو جبریل امین آتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ آپ اب نماز کے دوران ہی قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں، اور پھر ایک منادی جو ہے وہ گلیوں بازاروں میں منادی کرتا ہے کہ لوگوں خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا ہے اور قبلہ تحویل ہو گیا ہے۔ قبلہ کی تحویل ہونے کے ساتھ ہی جب یہ ہوا ہے، مسلمان تو ظاہر ہے خوشی محسوس کی۔ اب ایک نیا سوال اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ اب ہم نے حج کرنا ہے۔ اچھا، حج کے احکام بھی آ گئے ہیں۔ حج کرنا ہے تو حج مدینے میں تو ہونا نہیں ہے، حج ہونا ہے مکے کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم مکے میں جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہمیں برداشت نہیں کیا، ہم پر ظلم و ستم کیا ہے، نکال دیا یہاں سے، تو یہ حج ہم کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، یہ اب جو صحابہ کرام ہیں ان کے درمیان یہ سوال جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا اور یہ حکم دے دیا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ سورہ بقرہ 190 ہے اور 190 تا 94 ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں۔ ٹھیک ہے، اب یعنی قتال کے احکام آنے لگ اب پڑے ہیں۔ احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے ہیں اچھا، کہ جو تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، جائیں گے نا مکے، حج کرنے جائیں گے تو قتال ہوگا، ممکن ہے نا قتال ہو جائے۔ اور یہ سوال اس لیے پیش آیا کہ ان کے پاس قوت تو ہو گئی ہے لیکن وہ حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کر سکتے۔ یہ حرمت والا اسی لیے ہے، حرام مہینہ، حرام مطلب حرمت والا، حرام کا ایک معنی ہوتا ہے عزت والا، حرمت والا، کہ اس میں جنگ و جدال حرام ہے، جنگ و جدال نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو، یعنی زیادتی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور انہیں جہاں کہیں پاؤ تم قتل کر دو۔ یہ اب جب انہوں نے پیش قدمی کر لی ہے تو اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جنگ سے بھاگیں گے بھی تب بھی تم نے ان کو قتل ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، مکے سے نکال دو۔ اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، یہ فتنہ ہے کہ تم دین سے روکتے ہو، تم دینی عبادات سے روکتے ہو، یعنی ان کے نزدیک یعنی یہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے دین پر عمل نہیں کرنے دیں، عمل نہیں کرنے دے رہے۔ وہ حج کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ حج کرنے دیجئے، مذہبی آزادی نہیں، مذہبی آزادی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، یہ فتنہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس خود پہل کر کے جنگ نہ کرو۔ یہ دوسرا حکم، یعنی یہ قتل سے مراد ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں قتل سے بڑھ کے، حرمت والے مہینوں میں، حرمت والا مہینہ ہے، وہ فتنہ ہے کہ حج نہیں کرنے دیا جا رہا، تو یہ بڑی چیز ہے، برائی۔ یہ بڑی چیز ہے۔ تو مسجد حرام کے پاس جب پہنچ جائیں تو اب صحابہ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ حرمت والی جگہ ہے، تو
تو اب مہینہ تو حرمت والا ہے، جگہ بھی حرمت والی ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس خود پہل کر کے جنگ نہ کرو، ٹھیک ہے، جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، حرام کے اندر مسجد حرام میں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو انہیں قتل کرو، ٹھیک، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر اقدام صرف ان کے خلاف جائز ہے جو ظالم ہیں۔ ٹھیک، یعنی اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب قتال کی طرف، اور وہ جو ہم نے پچھلی نشستوں میں گفتگو کی تھی، وہ جو عذاب آنا ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو قتال ہے تو ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ہماری روایت میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ قتال نہیں تھا۔ جی بالکل، بلکہ میں یہ یہ آپ سے کوئی- پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں دو طرح کے طبقات ہیں، جو اپنے ہیں کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے اور جنگ بالکل نہیں ہونی تھی، یہ صرف دفاعی جنگیں تھیں، اگر قریش حملہ نہ کرتے تو مسلمانوں نے کبھی جنگ ہی نہیں کرنی تھی۔ اور پھر دوسری طرف سے بعض مستشرقین کی طرف سے یہ آتا ہے کہ دراصل مسلمانوں نے رہزنی اختیار کر لی تھی مدینے جا کے، وہ قافلوں پر حملے کرتے تھے، اس وجہ سے قریش کو جنگ کرنی پڑی تھی، اگر مسلمان حملے نہ کرتے تو وہ کبھی جنگ نہ کرتے۔ یہ دونوں پر آپ میں چاہتا ہوں کمنٹ کریں اس پر۔ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے کہ یہ امن کا دین ہے اور یہ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا، اور مستشرقین نے یہ کہا کہ یہ امن کا دین نہیں ہے بلکہ یہ قتال کا دین ہے، یہ جنگوں کا دین ہے، یہ تو مار کٹائی کا دین ہے۔ قرآن مجید کیا کہتے ہیں اس قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو قریش ہیں یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے جو دنیا میں پیدا ہو گئی ہے، بلکہ ان سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے مخاطبین کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتا رہا ہے جب انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مخاطبین کیا ان سے افضل ہیں کہ ان کو عذاب نہیں آئے گا؟ یہ ان آیات سے پہلے جو مکی صورتیں ہیں وہاں پر بات اللہ تعالیٰ اس میں یہ واضح کر رہا ہے کہ مکی صورتوں میں کیا بات بیان ہو رہی ہے، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ آگے سے جواب دیتے کہ وہ لے آؤ، جی وہ جو لے آؤ کہتے تھے وہ یہی بات کا بیان ہے کہ وہ لے آؤ کیا ہے، وہ عذاب الہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب عذاب کی شکلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو آسمان سے اترے گا، ٹھیک ہے، یا وہ جو رسول کے ساتھی ہیں ان کے ہاتھوں سے عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے اس کو بالنص واضح کیا ہے، سورہ توبہ میں ہے یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ جی بالکل، تو یہ عذاب الہی جو رسولوں کے مخاطبین کو پہلے آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کی تلواروں کے ذریعے سے ان کو عذاب ٹھیک الہی ہے، آ تو رہا یہ ہے۔ دراصل عذاب ہی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ عذاب ہے اور عذاب کی آیت شروع ہو گئی ہے، اب ان پر عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہو گئے اور ہیں۔ اللہ نے اجازت دے دی، اور ان کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے اب یہ ہو اللہ رہا ہے۔ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اور اس میں بھی اب لائحہ عمل یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اب حج کے لیے جا رہے ہو تو پہل نہیں کرنی، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہی کرنا ہے، اور اگر یہ سرکش تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو پھر ان پر عذاب تو طے ہے، ان کو اب تم نے کاٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سرزمین کو پاک کر کے اللہ کا دین جہاں پر اللہ ہی کا دین یہ سارے کا سارا ہو جائے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔